نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک تمہارا رب ہی تمہیں اٹھائے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سب لوگوں پر موت کو طاری فرمائے گا، اور پھر اولین اور آخرین سب لوگوں کو قیامت میں اسی حال پر اٹھائے گا کہ جس پر وہ مرے ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اسی حال پر اٹھایا جائے گا کہ جس پر اسے موت آئی ہوگی۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ بعض لوگ ٹریول کرتے وقت، سفر کرتے وقت گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور نہ جانے جیسے کہ حادثات پیش آ جاتے ہیں، کبھی جہاز پورے کے پورا کریش ہو جاتا ہے، کبھی بسیں وغیرہ پوری الٹ جاتی ہیں اور کھائی میں جا گرتی ہیں۔ لیکن آج ہمارے ہاں سفر کرتے ہوئے فلمیں وغیرہ ناچ گانے سنتے ہوئے اگر بندہ اسی حال پر مر گیا تو حدیث پاک میں جیسے آپ نے سنا کہ بندہ اسی حال پر اٹھایا جائے گا کہ جس پر اسے موت آئی ہوئی ہوگی۔ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہوگا تو انشاءاللہ جب وہ اٹھے گا بھی تو ذکر کرتا ہوا اٹھے گا۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں، اور یہ قرآن کا یہ جو مقام ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ کہ بے شک تمہارا رب ہی تمہیں اٹھائے گا، اور بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ موت کا بھی ہمیں حقیقت کو اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بچتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی کہ جس سے بو آتی تھی۔ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ کی پیدائش کی کیفیت کا ذکر قرآن پاک کی متعدد آیات میں مختلف انداز سے کیا گیا۔ اور اس آیت میں جو خلاصہ ہے اس کا یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بتایا کہ زمین سے ایک مشت خاک لی اور پھر اس مٹی کو پانی سے تر کیا یہاں تک کہ وہ سیاہ گارا ہو گئی اور اس میں بو پیدا ہو گئی، اور پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی اللہ رب العالمین نے صورت بنائی۔ اور جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تھی تو فرمایا کہ جب ہوا اس مٹی کو لگتی تھی تو وہ بجتی تھی اور اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ فرمایا ایسے اللہ رب العالمین نے اس بجتی ہوئی اور آواز پیدا ہوتی ہوئی اس سے انسان کو پیدا کیا، اور فرمایا کہ جب سورج کی تپش اس مٹی پر، اس گاڑے کے اوپر جس کو جو مٹی اور پانی کا تھا، فرمایا کہ اس سے وہ پختہ ہو گئی سورج کی روشنی سے، پھر اللہ رب العالمین نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی تو وہ انسان بن گیا۔ آگے سنیے فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الجان سے مراد ابلیس ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوا۔ جب ابلیس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ابلیس نے اللہ رب العالمین کی طرف سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جو ملنے والا مقام اور مرتبہ تھا اس کو دیکھا تو ابلیس حسد میں مبتلا ہوا، اور اس نے جو کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، یہ حسد کی بنیاد اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی الجان کے مفسرین نے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک قول بیان کیا اور فرمایا من نار السموم کہ ہم نے جو ابلیس اور جنات جو ہیں فرمایا کہ اسے بغیر دھوئیں والی
آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بھی بتا دیا۔ آگے ارشاد فرمایا جب پیدا کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں ایک آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں کہ جو مٹی بدبودار سیاہ گاڑے کی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرما کر آگے فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف سے خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو روح ہے اس کو اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے تاکہ ان کی عزت اور تکریم کے طور پر اپنی طرف منسوب کیا، جیسے کہ آپ سنتے ہیں کہ بیت اللہ اللہ کا گھر، اسی طرح ناقۃ اللہ جیسے اللہ کی اونٹنی جو سمود علیہ السلام کی تھی، اور اسی طرح عبداللہ اللہ کا بندہ، تو یہ ساری نسبت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف۔ تو روح کا جو ادھر فرمایا کہ اللہ نے اپنی طرف سے روح ڈالی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے کہ پھر وہ جس طرح کے عیسائیوں کا عقیدہ کہ وہ روح سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا تھا، اور وہ اس غلط میں اس گمراہی میں وہ پھر آگے بڑھ گئے۔ تو یہاں پر یہ صرف منسوب کرنے کے لیے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی عزت اور تکریم کے طور پر اپنی طرف منسوب کیا، اور فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہ تھا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ جو سجدہ جو قرآن ذکر کرتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو کہا تھا، تو فرمایا یہ شریعت کا حکم نہ تھا، کیونکہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت آئی نہ تھی، اور احکام شرعیہ جو ہیں وہ انسانوں کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ فرشتوں کے لیے۔ اور صرف ایک ہی بار سجدہ ہوا اور فرشتوں نے یہ سجدہ کیا، اور ہر دفعہ یہ سجدہ نہ ہوا۔ بعض لوگ اس آیت سے یہ جواز لے لیتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، اسی لیے یہ آیت سے، تو یہاں پر یہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آیت سجدہ سے سجدہ تعظیمی کی اس کی دلیل پکڑنا یہ اس آیت سے یہ جائز نہیں۔ اور اس پر مختلف رسالے بھی لکھے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ سجدہ تعظیمی اس امت میں جائز نہیں، کسی کو بھی تعظیماً کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، نہ اپنے پیر کو کر سکتا ہے، نہ مزارات پہ جا کے کر سکتا ہے۔ اس پر دلائل اگر کوئی پڑھنا چاہے تو فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے ایک پورا رسالہ لکھا، اس رسالے کا نام الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، یعنی غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے بیان پر آپ نے پورا ایک رسالہ لکھا، اور اس میں 40 آیات قرآن کی اور 20 فقہی اور علماء اولیاء کے اجماع سے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر اس رسالے میں اعلیٰ حضرت نے دلائل دیے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ 22ویں جلد میں یہ رسالہ موجود ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ نیٹ سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی اور اللہ نے تخلیق سے پہلے بتا دیا تھا کہ جب میں تخلیق کر لوں تو اے میرے فرشتوں تم سجدے میں گر جانا تعظیماً، اور اللہ رب العالمین نے جب تخلیق مکمل کی تو فرشتے تو کیونکہ اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، فوراً اللہ کا حکم مانتے ہوئے سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس جو تھا قرآن کہتا ہے اس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟
پھر آگے اس کا پورا ذکر آ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ فرشتوں کے اس سجدے سے متعلق بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ کس کے لیے تھا، آدم علیہ السلام کے لیے تھا یا اللہ کے لیے تھا؟ تو اس کا جواب بھی دیا، تو یہ بھی سن لیجئے، یہ سجدہ بعض علماء فرماتے ہیں یہ اللہ ہی کے لیے تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے منہ ان کی طرف تھا۔ جیسے کہ ہم نماز میں سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن ہمارا منہ خانہ کعبہ کو ہوتا ہے، تو یہ اس طرح علماء نے ایک جواب یہ دیا۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے اپنی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں یہ سجدہ در حقیقت میں اس نور کی تعظیم کے لیے تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ نور سید المرسلین میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ ان کی تعظیم کے لیے اللہ نے یہ سجدہ وہ کروایا، اور فرمایا کہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور اس نے انکار کیا، پھر کیا ہوا؟ اب اس سے سوالات ہوئے اللہ کی طرف سے۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس بتا تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اس ابلیس نے جواب دیا میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو سیاہ بدبودار گارے سے بنی ہوئی ہے، میں اس کو سجدہ کروں؟ اس کلام سے ابلیس کی مراد یہ تھی، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل جانتا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل مٹی ہے اور میری اصل آگ ہے، اور اس کے خیال میں یہ تھا کہ مٹی سے آگ افضل ہوتی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو اپنے گمان میں خود کو افضل سمجھا، لیکن وہ خبیث یہ بات نہ سمجھ پایا اور وہ بھول گیا کہ افضل تو وہی ہے کہ جسے اب فضیلت اللہ رب العالمین عطا کرے، وہ یہ بھول گیا تھا۔ اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان نے 3 گناہ کیے، ایک گناہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے شیطان نے 3 گناہ کا ارتکاب کیا۔ نمبر 1 تو سب سے پہلے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، حکم دینے والی ذات اللہ کی تھی، سب سے پہلے حکم کی مخالفت کرنا یہ سب سے پہلا گناہ تھا۔ نمبر 2 اور بارگاہ الہی کی مقرب ہستیوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا، یعنی اپنا ایک راستہ بنایا، کہ فرشتوں والا راستہ اس نے نہ اپنایا، اپنا الگ سے ایک راستہ وہ اس نے چن لیا۔ اور تیسرا گناہ اس نے یہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خود کو افضل بتا کر اس نے تکبر کیا۔ اب ان 3 گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت اور ریاضت وہ برباد ہو گئی۔ 3 گناہ کی وجہ سے ہزاروں برس کی عبادت کو اللہ نے رد کر دیا۔ وہ فرشتوں کا استاد تھا، اس کی عظمت چھن گئی، وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو کر رسوا ہو کر اسے نکال دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا، اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کی سزا دے دی گئی۔ شیطان کے ان گناہوں کو اور اس کے عبرتناک انجام کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں ہم سب مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم بھی خاص طور پر تمام گناہوں میں، اور 3 گناہ جو آپ نے سنے ابھی کہ جو شیطان سے ہوئے، کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا، کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم بھی یہ سوچا کریں۔ نمبر 2 کہ جو 1400 سال سے جو راستہ، جو صحابہ کا، جو تابعین کا، جو اولیاء کا، جو اس اجماع امت، جو سواد اعظم کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر اب کوئی الگ سے فرقہ بنا کر اس راستے پر اپنا چلے تو وہ بھی سوچ لے۔ 2 باتیں۔ اور تیسری بات جو آپ نے سنی کہ تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں، اگر کوئی یہ کرتا ہے یہ 3 کام، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ان 3 گناہوں سے بچے اور اپنے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتا رہے۔ میں صرف ایک آپ کے سامنے
یہ بات رکھ کر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو کون نہیں جانتا. وہ میرے آقا علیہ السلام سے یہ مروی ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے جب ابلیس کو دیکھا کہ ابلیس اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کو میں نے دیکھا کہ وہ کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹ کر نہایت گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے، الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی. یہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نکال نہ دینا، اور کہیں میرا جسم جو ہے وہ اہل عطا کے زمرہ سے نکال کر اہل عتاب کے زمرہ میں شامل نہ فرما دینا. یہ دیکھیے، یہ خوف خدا ہے کہ جو مالک تو نے مجھے جو منصب دیا، اور جو تو نے بھی مجھے فرشتوں کا سردار بنایا، اور جو تو نے مجھے عطائیں مجھ پر ہو رہی ہیں، میرا مالک یعنی جن پر تیرا عتاب ہوا ان کے زمرے میں مجھے شامل نہ کرنا، اور نیکوں کی فہرست سے نکال کر کہیں بدوں کی فہرست میں نہ ڈال دینا. تو جب گناہوں سے معصوم ہونے اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے حضرت جبریل کے خوف کا یہ حال ہے، تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہم جیسے مسلمانوں کو تو کہیں زیادہ اپنے انجام کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور فکر مند ہونا چاہیے، اور اللہ سے برے خاتمے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اس کی ہمہ وقت دعا کرنی چاہیے. اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہماری آخرت اچھی ہو جائے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں بس اللہ کی بارگاہ میں خیر مانگنی چاہیے، عافیتیں مانگنی چاہیے اور خاتمہ بالخیر مانگنا چاہیے. اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا ہمیں صحیح معنوں میں فیضان عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. رب کریم قرآن حکیم کا ہمیں قدردان بنا دے، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما. اللہ قرآن کا نور عطا فرما، ہمیں باعمل بااخلاق باحیا بنا دے. اللہ ہماری آخرت اچھی فرما دے، ہماری قبر اچھی فرما دے، ہماری موت اچھی فرما دے. میرے مولائی کریم جب موت کا وقت آئے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں مالک اس وقت ہماری ایمان کی حفاظت فرما، اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہمیں زندگی بھی اسلام پر عطا فرما اور موت خاتمہ ایمان پر عطا فرما. اللہ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.